اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ عطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ والمنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الصلاة والسلام على رسوله الثقلين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. حضرات، قرآن کریم کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو کہ جب تمہارے درمیان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تم میں میرا رسول بھی موجود ہے. تو قرآن جو ہے وہ اپنے آپ سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب بھی دے رہا ہے، یعنی گفتگو خدا کی ہے اور یہ ایک استفہام ہے، ایک سوال ہے، ایک کوشچن ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کافر ہو جائے جبکہ قرآن بھی موجود ہے اور رسول بھی موجود ہے. ایک بات، وہ لوگ کہ جو رسول کی زندگی کے قائل نہیں ہیں وہ بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو کہ جب قرآن بھی موجود ہے اور رسول بھی موجود ہے. دیکھیے، رسول کے متعلق یہ سوچنا کہ رسول چلے گئے، یہ انسان اپنی بات کی خود نفی کرتا ہے، اس لیے کہ جب اذان دینے کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو موجود ہونے کی گواہی پیغمبر کی ہم خود دے رہے ہیں. میں نے اس آیت کے ذیل میں جو عنوان قرار دیا ہے اس عشرہ مجالس کے لیے وہ ہے قرآن اور رسول. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم قرآن سے رسول کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ امت جب ہم کو رسول کا خاکہ ہمارے سامنے کھینچتی ہے تو وہ رسول ہمیں رنگیلا تو نظر آتا ہے مگر خاتم المرسلین نظر نہیں آتا. اس لیے کہ جب ہم نے امت کی تاریخوں کو دیکھا تو عجیب و غریب تاریخیں پیغمبر کے متعلق بیان کی گئیں اور ان تاریخوں کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا کہ نبی، یہ امتوں کی تاریخ ہے جو امتوں نے نبی کے متعلق لکھا، بڑی بڑی کتابوں میں لکھا. یہ اور بات ہے کہ جب دوسروں نے وہ باتیں بیان کر دیں تو خود خفا ہو گئے کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر ایسا لکھا نہ ہوتا تو دوسرے کو کہنے کا موقع نہ ملتا. اب لوگوں نے یہ لکھا کہ نبی غار میں موجود تھے اور نبی کے پاس ایک فرشتہ آیا اور نبی اس عالم میں کہ نبی نے اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا، نبی ڈر گئے، نبی گھبرانے لگے اور معاذ اللہ لوگوں نے لکھا کہ نبی بھاگے اور جبرائیل نے دوڑایا اور رسول کو گرا دیا اور رسول کے سینے پہ جبرائیل سوار ہو گئے. یہ بڑی بڑی کتابوں نے جو امت کی تاریخ لکھی ہے اور یہ لکھا کہ صاحب نبی گھبرا گئے اور معاذ اللہ نبی کے سینے میں جو نقطۂ کفر تھا وہ کھرچا گیا اور اس کے بعد نبی کو نبوت عطا کی گئی. یہ سب تاریخوں میں لوگوں نے لکھا اور اس کے بعد یہ بھی لکھا کہ جناب خدیجہ کے پاس رسول آئے اور کہنے لگے، نبی پر تھرتھری کا عالم طاری تھا اور جب جناب خدیجہ کے پاس نبی آئے تو جناب خدیجہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے. نبی نے بتایا کہ میں نے آج اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا. اب یہ سب امت کی تاریخیں ہیں جو حقیقتوں سے بہت دور ہیں، لیکن امت نے یہ لکھا کہ جناب ختیجہ کے پاس جب نبی آئے تو نبی نے جناب ختیجہ کو جب پورے واقعات سنائے
تو جناب ختیجہ نے کہا، ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد، جناب ختیجہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کے چلتی ہوں جو تورات کے بہت بڑے عالم ہیں، جن کا نام ہے ورقہ ابن نوفل۔ اور جناب ختیجہ پیغمبر کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر آئیں، اور ورقہ ابن نوفل انہوں نے نبی کی نبض کو ٹٹولا، گویا نبی کو دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ مستقبل میں رسول بننے والے ہیں۔ اور امت نے لہٰذا ان کو رسول مان لیا۔ یعنی قابل غور بات یہ ہے کہ یہ وہ امت ہے کہ اگر ماننے پر آئے تو ایک یہودی عالم کی تصدیق سے محمد کو رسول مان لے، اور نہ ماننے پر آئے تو 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں نبی کے ہاتھوں پہ علی کو مولا تسلیم نہیں کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ آپ اور فرما رہے ہیں، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے ہم کو کہ نبی اور کہاں سینے میں نقطۂ کفر ہو نبی کے، یہ باتیں اس لیے بڑی عجیب معلوم ہوتی ہیں کہ جناب ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے رسول، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ خیر وہ باتیں میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن نبی ہیں کون؟ نبی اس مخلوق کا نام ہے کہ جب نبی کو معراج پہ بلایا گیا ہے اور نبی معراج پہ پہنچے ہیں تو ایک مقام وہ آیا کہ جہاں جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول بس اب اس سے آگے بڑھا تو بال بھی جائیں گے اور پر بھی جائیں گے۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ بال بھی چلے جائیں گے اور پر بھی چلے جائیں گے۔ آپ غور طلب بات یہ ہے کہ آپ مجھے صورت یہاں بلا لیجیے اور اس کے بعد کہیے کہ انشاءاللہ مسجد میں امام باڑے میں ملاقات ہوگی، تو میں یہاں تک پہنچ نہیں پاؤں گا جب تک کہ آپ مجھے راستہ بتائیں گے نہیں، اس لیے کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں۔ 2 4 والی بات ہے، اور بات میں ایسی کر رہا ہوں جو بالکل نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائے۔ جب تک کہ آپ مجھے یہاں تک لا کے پہنچائیں گے نہیں، میں پہنچ سکتا نہیں ہوں۔ آپ کو میں اپنے شہر بلا لوں اور اس کے بعد چھوڑ کے چلا جاؤں اور کہوں گھر آئیے انشاءاللہ وہیں ملاقات ہوتی ہے، تو جب تک میں آپ کو وہاں راستہ نہ بتاؤں آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے وہ وہاں کے راستوں سے واقف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ہے میری حد، اب اس سے آگے آپ خود چلے جائیے۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ نبی نے یہ پوچھا ہو کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ جانا کدھر ہے، اور فرما رہے ہیں اس لیے نہیں پوچھا کہ جو راستے بتانے آیا ہو وہ فرشتوں سے راستے پوچھا نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب اور فرما رہے جو راستے بتانے آیا ہو وہ کیوں راستے پوچھے گا؟ اچھا ہمارے یہاں تو مسئلہ بھی دوسرا ہے، ہمارے کہ ہم عقائد سے مجبور لوگ ہیں، ہم لوگوں کی باتوں سے کسی کو کچھ نہیں مانتے، ہم لوگوں کی باتوں سے نہ ان کو کچھ مانتے ہیں، نہ ان کو کچھ مانتے ہیں، نہ ان کو کچھ مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہم کو خدا نے کہلوایا، جو خدا نے کہا کہ بھئی ان کو مانو، اور جو کہا ہے ہم وہی مانیں گے، اس سے آگے یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ صاحب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہماری یہ سمجھ میں آ رہا ہے آج سے ہم یہ بھی مانیں گے، آج سے ہم وہ بھی مانیں گے۔ نبی کو نبی ماننا ہے، علی کو علی ماننا ہے، حسن کو حسن ماننا ہے، حسین کو حسین ماننا ہے، قرآن کو قرآن ماننا ہے، یعنی رتی برابر بھی بقراتیت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم کو یہ معلوم ہے جو اپنی اقولو کرنے چلا تھا وہی ابلیس بن گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب آپ کی ذرا سے میں توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں نبی وہاں پہنچے ہیں معراج پر، اور امت کیا بتا رہی ہے کہ نبی جو ہیں وہ معاذ اللہ نبی کے سینے میں نقطۂ کفر ہے، اور ہم کو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جو اپنے عبد کو لے گئی۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور نبی اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ جہاں جبرائیل نے کہا کہ اب آپ جائیے، تو نبی نے یہ پوچھا بھی نہیں ہے کہ جبرائیل کہاں جاؤں، ذرا راستے بھی تو ہم کو بتاؤ۔ بھئی اب آپ کی خدمت میں بخاری شریف سے زیادہ شریف حوالہ میں دے نہیں سکتا، اور بخاری شریف ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ایک روز صحابہ کرام نے نبی کو دعوت پہ بلایا، صحابہ کرام نے جب نبی کو دعوت پہ بلایا تو کھانا لگ گیا، اب مکھیوں نے سب کو پریشان کیا تھا، تو صحابہ نے جب غور سے دیکھا تو نبی کے نہ جسم پہ مکھی بیٹھی ہے نہ کھانے پہ مکھی بیٹھی ہے، تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی ہم کو تو اتنا پریشان کیا ہے مکھیوں نے، نہ نبی کے جسم پہ مکھی بیٹھ رہی ہے نہ نبی کے کھانے پہ مکھی بیٹھ رہی ہے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ماجرا کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا، اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدے ہم گھر میں نہیں بنا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ ہم تنظیموں کے بنائے ہوئے کوئی امام نہیں مان سکتے،
ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو امام مانتے ہیں. ہم کو جو نبی بتائیں گے ہم اس کو مانیں گے, جو ہم کو خدا بتائے گا ہم اس کو مانیں گے. نبی نے یہ کہا لست مثلکما, سنو میرے کھانے پہ مکھی اس لیے نہیں بیٹھ رہی ہے, میرے جسم پہ مکھی اس لیے نہیں بیٹھ رہی ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. صحابہ کرام کا مجمع ہے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ حل من مزید, کہنے لگے پھر کہاں کے رہنے والے ہیں, کچھ اور اضافہ فرمائیے. تو کہنے لگے اسکنو عند ربی, میں تو اپنے رب کے نزدیک رہتا ہوں. تو نبی ہیں ضرور یہاں مگر آئے وہاں سے ہیں. اور فرمانے جو وہاں سے نہ آیا ہو وہ رسول ہو نہیں سکتا. عربی زبان میں رسالہ کہتے ہیں لیٹر کو. لیٹر آپ کے پاس ہوتا ہے, خط آپ کے پاس ہوتا ہے, جب آپ بھیج دیتے ہیں تو وہ رسالہ کہلاتا ہے. تو جب خدا نے اس کو بھیج دیا تب وہ رسول کہلائے. اور اب یہ واپس وہاں گئیں, رسول اپنے گھر گئیں, رسول خدا سے ملاقات کرنے نہیں گئے ہیں. بھئی خدا سے وہ ملتا ہے جو لا تعلق ہو. اور نبی قریب ترین مخلوق کا نام ہے, قریب ترین مخلوق کا نام ہے رسول سے. اب نبی اپنے اصل سے اصل ملنے گئی ہے. اور فرما رہے ہیں اب ایک مقام ایسا آیا کہ نبی نے چاہا کہ نالینیں اتاریں. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ مسجد ہے, میں نے خیال کیا کہ کہاں پہ حدود ہیں, نالینیں میں اتار دوں. کیوں؟ کیونکہ یہ مقدس مقام ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. یہ مقدس مقام ہے, کوئی امام بارگاہ ہو مقدس مقام ہے. اب سوچئے کہ جب مسجد ایسی ہے, جب امام بارگاہ ایسا ہے تو عرش کیسا ہوگا. آپ اور فرما رہے ہیں عرش الہی سے زیادہ بھی کوئی مقدس مقام ہوتا ہے. وہ ایسا علو, ایسی بلندی, ایسی رفعت کہ جس کے ماتحت ساری رفعتیں ہیں. بھائی جو کچھ ہے سب نیچے ہے. اور فرما رہے جو کچھ ہے, آدم نیچے, نوح نیچے, ابراہیم نیچے, اسماعیل نیچے, یحییٰ نیچے, زکریا نیچے, کعبہ نیچے, بیت معمور نیچے, جنت نیچے, سلسبیل نیچے, کوثر نیچے, سب کچھ نیچے ہے اور عرش ہے وہاں. اور نبی, بھائی لوگوں نے کہا کہ روح گئی تھی جسم نہیں گیا تھا. آپ غور فرما رہے ہیں, آپ نبی نالینوں سمیت گئے. بھئی آپ نے کوئی روح ایسی بھی دیکھی ہے جو نالینیں پہنتی ہو؟ غور فرما رہے ہیں, نبی نالینوں سمیت گئے, نالینیں پہن کے بتایا کہ دیکھو معراج روحانی نہیں ہوتی ہے, معراج جسمانی ہوتی ہے, مگر جسم ویسا ہو کہ جس پہ مکھیاں نہ ہوں. غور فرما رہے ہیں آپ. نبی اور آگے بڑھ رہے ہیں. ایک مقام آیا کہ جہاں نبی نے چاہا کہ نالینیں اتار دیں. یہ نبی کے ذہن میں کیوں خیال آیا کہ نالینیں اتار دیں؟ اس لیے کہ سورہ طٰہٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام طور کی بلندی پہ تھے تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی. طور زمین پر ہے, ایک پہاڑی ہے جس پر جناب موسیٰ علیہ السلام خدا سے گفتگو کرتے تھے. لقب مل گیا کلیم اللہ. لیکن جب طور پہ آئے جناب موسیٰ تو دیکھیے نبی ہونا اپنی جگہ پہ, صاحب تورات ہونا اپنی جگہ پہ, ید بیضا ہونا اپنی جگہ پہ, کتنی بڑی عظمت ہے جناب موسیٰ کی. لیکن خدا نے بڑے ہی تلخ انداز میں کہا فخلا نالیک, موسیٰ آئے تو ہو مگر نالینیں اتار کے آؤ. اس لیے کہ یہ مقدس وادی ہے جہاں ہم تم سے گفتگو کر رہے ہیں, یہ مقدس وادی ہے, یہاں نالینیں اتار کے آؤ. بھائی نبی نے سوچا کہ موسیٰ کو ٹوکا گیا تھا, اس سے پہلے کہ مجھ سے کہا جائے نالینیں اتار کے آؤ, میں خود ہی کیوں نہ نالینیں اتار دوں. نبی نے چاہا کہ نالینیں اتاریں. اچھا نبی نے چاہا تھا, کہا نہیں تھا. جو کہیں بھی سن لے وہ تو ہم جیسا ہوتا ہے, جو خیالوں کو سن لے اسے خدا کہتے ہیں. ایک مرتبہ چاہا کہ نالینیں اتاریں, آواز قدرت آئی ہے میرے حبیب آپ کو نالینیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, موسیٰ اور ہیں آپ اور ہیں. تقدم علی العرش لیتشرف العرش بغبار نالیک, اے میرے حبیب نالینوں سمیت آؤ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے نالینوں سے وابستہ خاک عرش الہی کی زینت بن جائے. نالینوں سے وابستہ خاک عرش کی زینت بن جائے. دیکھیں نبی نالینوں سمیت گئے ہیں عرش پر, نالینوں سمیت. اور فرما رہے ہیں عمومی تصور نال کے متعلق کیا ہوتا ہے, جوتیوں کے متعلق, بھائی جوتیاں باہر اتار دیے, پتہ نہیں کیسی ہوں, یہی تو تصور ہوتا ہے. بھائی ہر چیز کا جواب جو ہے وہ قرآن دے رہا ہے, نبی کی عظمتوں کا جواب قرآن دے رہا ہے, مستقبل میں رونما ہونے والے اوہام کا جواب بھی قرآن دے رہا ہے کہ دیکھو نبی کے متعلق تم یہ کہو گے, ہم پہلے ہی جواب دیے دیتے ہیں. تم نبی کے سینے میں نقطۂ کفر ڈھونڈ رہے ہو, ہم تمہیں پہلے ہی جواب دیے دے رہے ہیں. واقعہ معراج پڑھنا اور سمجھ لینا کہ جس کی نالینیں اتنی پاک ہوں
کہ عرش الہی کی زینت بن جائے، اس کا دل کتنا پاک ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر ایک صلوات عنایت کریں محمد و آل محمد. اور ایک دلیل میں آپ کو ایسی دوں کہ آپ بچپن سے سنتے رہے ہیں اور اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بھائی نبی کی ایک بیٹی ہے فاطمہ. دیکھیے بیٹی کا جو عقد ہوتا ہے، بیٹی کی جو شادی ہوتی ہے، بیٹی جو بیاہی جاتی ہے وہ میرج ہال سے نہیں بیاہی جاتی ہے. یہ سب بدعت ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ باپ کے گھر سے بیٹی کا عقد ہوتا ہے. کہاں سے بیٹی کا عقد ہوتا ہے؟ اب تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ امام باڑے ہیں، اس سے اچھی جگہیں کہاں ہوں گی؟ مسجدیں ہیں، امام باڑے ہیں. یہ میرج ہال وال سے بیٹی کا عقد نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے سماج کی چیزیں ہیں. بیٹی کا عقد ہوتا ہے باپ کے گھر سے. اور میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا کہ نبی اپنے گھر گئیں، تبھی نبی نے راستہ نہیں پوچھا ہے. اور ہمارے نبی اگر اپنے گھر کوئی، میں اپنے گھر جاؤں گا تو میں آرکیٹیکٹ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے یہ کمرہ کس کا ہے، وہ کھجرا کس کا ہے. یہ میں نہیں پوچھوں گا. آپ اپنے گھر جائیں گے تو گوگل میپ نہیں لگائیں گے کہ بھائی کدھر جانا ہے، کیونکہ آپ اپنے گھر گئے نا. تو جیسے اپنے گھر انسان جاتا ہے تو اس کو سب کچھ معلوم ہے، ویسے ہی نبی اپنے گھر گئے. لہذا جبرائیل اگر چلے گئے تو نبی کو کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ عرش نبی کا گھر ہے. اور اگر عرش نبی کا گھر نہ ہوتا تو کبھی اکلوتی بیٹی کا عقد عرش الہی پہ نہ ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں؟ اور وہاں نبی کو بلایا جا رہا ہے، آ جاؤ میرے حبیب نالین و سمیت آؤ. اور یہ دیکھیں یہ نبی کی عظمت ہے. یہ ہم کو وہ نہیں بتا سکتا ہے کہ جس کا پیجامہ اونچا ہو. اور بنوا رہے نبی اس کے جیسے نہیں ہے، حالانکہ وہ چاہے کچھ کہے. نبی اس کے جیسے، کوئی بھی نبی کسی عام بشر جیسا نہیں ہو سکتا. نبی اس مخلوق کو کہتے ہی نہیں ہے، اس کی روح مختلف ہوتی ہے. نہ نبی ویسا ہوتا ہے نہ امام ویسا ہوتا ہے. ہاں نبی سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن اس تم سے مراد تم نہیں ہو. اور ہمارے ہر ایک نبی کو اگر پہچاننا ہے تو اس گھر میں آئیے کہ جہاں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد کی آوازیں آ رہی ہیں. ورنہ کہاں ابو جہل و ابو سفیان و کہاں نبی. اور فرمایا اب نبی وہاں پہنچے ہیں عرش الہی پر، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بس 2 کمانیوں کا فاصلہ ہے. بھائی 2 کمانیاں، 2 کمانیاں کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی کمانی ہوتی ہے. میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں بھائی یہ بھی کمان ہے. ہو سکتا ہے اتنا قریب ہو نبی، اور نبی اتنا قریب ہوئے اور قرآن نے کہا کہ بلایا کیوں ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر ہم نے اپنے عبد کی طرف ماں کی وحی کر دی. بھائی اس ماں کو یاد رکھیے گا، یہ اردو والی ماں نہیں ہے مگر یہ عربی والی ماں ہے. ہم نے اپنے عبد کی طرف وحی کر دی. اب یہ ڈائریکٹ وحی ہے. جبرائیل تو پہلے ہی کہہ چکے کہ آگے جاؤں گا تو بال و پر جل جائیں گے. بھائی خدا نخواستہ اگر جبرائیل کے بال و پر جل گئے تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا. آج کی تاریخ میں تو حسین بھی نہیں ہے کہ بال و پر لوٹا دے. وہ فطرس کے ساتھ تو یہ لگژری تھی کہ 3 شعبان کو حسین آ گئے کہ چلو اگر بال و پر چھن گئے تو مل جائیں گے. ابھی تو ولادت جناب سیدہ کی بھی ولادت بعد میں ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 کمانیوں کا فاصلہ تھا. ایک وحی کے لیے بلایا تھا خدا نے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر ہم نے عبد کے اوپر جو وحی کی وہ کی. اب یہ راز ہے، یہ وہی کھل ول نہیں رہا ہے معاملہ، صرف راز ہے. اور نبی کو وہاں جنت بھی دکھائی جا رہی ہے، سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. بھئی جب نبی معراج سے واپس آئے ہیں اور جناب سیدہ کی ولادت ہوئی ہے تو بیٹی کے ساتھ نبی کا سلوک یہ تھا کہ جناب سیدہ کے ہاتھ چومتے تھے. اچھا بچے سوال بہت کرتے ہیں، یا آپ نے اپنے گھروں میں بھی مشاہدہ کیا ہوگا، ایک چیز پہ سوال ہوتا ہے. اچھا یہ تو ہمارے سوال ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، ان کے سوال تھے ہم کو سمجھانے کے لیے. ایک مرتبہ بیٹی کے بار بار ہاتھ چوم رہے ہیں تو کہا کہ بابا آپ میرے ہاتھ اتنے کیوں چومتے ہیں؟ 4-5 برس کا سن ہے. تو کہنے لگے بیٹی تمہارے ہاتھوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. بھائی اخلاقاً ہم نہیں کہتے ہیں خاتون جنت کی خوشبو آتی ہے تمہارے ہاتھوں سے. بیٹی نے پلٹ کے پوچھا بابا گئے ہیں آپ جنت میں؟ یہ بچے سوال کرتے ہیں نا، ان کے سوال ہم کو سمجھانے کے لیے ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے. بچپن ہو چاہے بڑھاپا ہو،
اچھا ضمناً بات آ گئی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ باتیں زبانی ہیں، زبانی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن سے دلیلیں رکھتا ہوں۔ دیکھیے ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو بعد میں چاہے کچھ بن جائیں، بعد میں ادیب بن جائیں، بعد میں شاعر بن جائیں، بعد میں بہت اچھے ذاکر بن جائیں، بعد میں جو ہے بہت اچھے نقاد ہوں، بعد میں پتہ چلا اور ترقی کریں، آیت اللہ بن جائیں، لیکن جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو ہم اور ہیں، ہم کیا ہیں؟ لا تعلمون، کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ لیکن ان کے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ لا تعلمون، اگر ایسا ہوتا تو کبھی علی پیدا ہوتے ہی تورات و زبور و انجیل و قرآن نہ سناتے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، کبھی یہ ممکن نہ ہوتا۔ تو ہم اور ہیں، یہ اور ہیں۔ تو انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ زمانہ سمجھے۔ جناب فاطمہ کہہ رہی ہیں بابا جنت میں گئے؟ کہنے لگیں بیٹی جب معراج میں گیا تھا تو جبرائیل نے ہم کو جنت کے دروازوں کی زیارت کرائی، تو کہنے لگے کہ اللہ کے بابا یہ بتائیے کچھ ایسی بات بتائیے کہ جو آپ جنت میں آپ نے دیکھی ہو۔ تو کہنے لگے بیٹی جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب یہ نبی کے جملے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، 8 دروازوں پہ یہی لکھا ہے۔ اور کہنے لگے بابا کوئی اور بات؟ تو کہا بیٹی جب میں واپس آ رہا تھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے کہ جب آپ زمین پہ جائیے گا، اور فرما رہے ہیں آپ، جب آپ زمین پہ جائیے گا تو فبشر شیعۃ علی علی طاہر الولادہ، تو علی کے شیعوں کو ان کی طاہر ولادت کی مبارکباد دیجیے گا۔ اور فرما رہے ہیں زمین پر آئیے گا تو کس کو ولادت کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ علی کے شیعوں کو ان کی طاہر ولادت کی مبارکباد دیجیے گا۔ اور نبی اسی وادی میں ہیں، اتنے میں ایک فرشتہ بھی آیا۔ دیکھیے جب آپ نعرے لگاتے ہیں تو نعروں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیا کیا سکھا دیا۔ ہر چیز کی قدر و قیمت ہے۔ نبی کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول 20,000 سال میں نے عبادت کی ہے۔ دیکھیے یہ عام بندے کی عبادت نہیں ہے، یہ فرشتے کی عبادت ہے، 20,000 سال کی معصوم عبادت۔ اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں یہ 20,000 سال کی عبادت کا ثواب آپ کی امت کو دے دوں، بخش دوں میں آپ کی امت کو 20,000 سال کی عبادت کا ثواب۔ تو نبی کہنے لگے بھائی ہمیں نہیں چاہیے، آپ اور فرما رہے ہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے 20,000 سال کی عبادت ثواب، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری عبادت کا ثواب۔ بھائی 20,000 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا تھا تو نبی کو چاہیے تھا لے لیتے، بھائی کچھ تو ہمیں فائدہ ملتا۔ کہیں گے نہیں چاہیے، تو اس نے کہا اللہ کے رسول کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھ پر اور میری اولاد پر ایک صلوات تیری 20,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو آپ غور فرمائیں یہ جو انبیاء ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے وہ انتظام کیا، وہ سلسلہ ہدایت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ وفیکم رسول، تم میں قرآن بھی موجود ہے، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، جب قرآن بھی ہے اور رسول بھی ہے تو تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ نبی کو اس منزل پہ پہنچایا جا رہا ہے کہ جو مقام محمود ہے، اور نبی کو معراج پہ بلایا جا رہا ہے، پہلے ہی دن معراج پہ بلایا، پہلے ہی دن معراج پہ بلا کے ماں کی وحی کر دی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ نبی معراج سے واپس آئے، لوگوں نے کہا کس لہجے میں بات کی؟ اور نبی نے پہلے ہی دن بتا دیا کہ اس لہجے میں بات کی کہ جو لہجہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ بھائی جانتے تو سب تھے کہ کس کا لہجہ ہے، پھر بھی پوچھ لیا کہ کس کا لہجہ؟ کہا وہی علی کا لہجہ۔ تو کہنے لگے کتنے قریب تھے؟ کہا بھائی مسافیہ کے لیے ایک ہاتھ بھی برآمد ہوا۔ اب اس سے زیادہ معراج کی معراج کیا ہوگی؟ کہ مسافیہ کے لیے ایک ہاتھ بھی برآمد ہوا تھا اور اس پر وہی انگوٹھی تھی جو علی کے ہاتھوں پر ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، وہاں معراج پہ بلایا جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ماں کی وحی ہوئی ہے، ماں کی وحی۔ اور ماں کی وحی ہم نے دوبارہ کہاں سنی؟ جب غدیر کا میدان آیا ہے تو یہی تو ماں کی وحی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ دیکھیے ممبر کا سب سے بڑا حق جو ہے، ممبر کا، اس ممبر کا سب سے بڑا حق جو ہے
وہ ہے فضائل آل محمد کا بیان کرنا. یہ سب سے بڑا حق ہے منبر کا، اس لیے کہ بلغ کی آیت جو قرآن میں ہے وہ کہیں اور کے لیے نہیں ہے بلکہ علی کے حق کے اعلان کے لیے ہے. اور نبی نے غدیر میں پالانوں کا منبر بنایا اور ہزاروں کا مجمع ہے، رضی اللہوں کے مجمع میں علیہ السلام کو مولا بنایا جا رہا ہے اور بڑے خلوص سے سب دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، اور فرمایا سارے خلوص سے پورا مجمع دیکھ رہا ہے. ایک صاحب ایسے تھے کہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیے بھائی مجلس میں آؤ تو وہ خفا ہو جاتا ہے. مجلس کیا مطلب ہے مجلس کا، ہم تو اللہ کی عبادت کریں گے. اور ایکسٹرا آرڈنری بخرات جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے بھائی، ہم تو نبی کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ تو گویا پیغام پہنچانے آئے تھے، مسئلہ ختم ہو گیا. اب دیکھیے غدیر کی جو امپورٹنس ہے اور غدیر کی جو اہمیت ہے وہ یہاں سے ثابت ہو رہی ہے. آپ غور فرما رہے ہیں کیا امپورٹنس ہے غدیر کی، وہ یہاں سے ثابت ہو رہی ہے. ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. غدیر میں فقط علی کو مولا نہیں بنایا ہے، یہ محمدیت کا مستقبل ہے، یہ مستقبل ہے محمدیت کا. نبی نے علی کو دونوں ہاتھوں پر دکھا دیا ہے. اچھا ہاتھوں پہ کیوں دکھا رہے ہیں بھائی، اس کی بھی حکمت معصومین نے بتائی یا معصومین کی اولادوں نے بتائی. جناب زید شہید چوتھے امام کے فرزند نے، کسی نے ان سے پوچھا کہ بیٹھے بیٹھے بھی تو کہہ سکتے تھے من کن تو مولا و فہذا علی مولا. عجیب جملہ کہا زید شہید نے. کہنے لگے نبی چاہتے تھے قیامت تک آنے والی امت غدیر کے اس علم کو دیکھتی رہے. یعنی علی کو علم کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگ علم کو دیکھتے رہیں. آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو قافلہ جب آگے آگے جا رہا ہوتا ہے تو ایک علم بلند کیا جاتا ہے تاکہ کھو نہ جائیں. آپ غدیر کے مولا کو دیکھتے رہیے تاکہ کہیں کھو نہ جائیں، کہیں ڈائریکشن لیس نہ ہو جائیں ہم لوگ. غدیر میں جب نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا. اب دیکھیے اگر فقط یوں ہی ضمنی اعلان ہوتا تو یہ اتنا قیامت کا عذاب نازل نہیں ہو سکتا تھا. آپ یقین جانیے ہم بھی نہیں مانیں گے. ایک ہوتا ہے نا نہیں ہم تو نہیں مانتے، اچھا جائیے بھی ٹھیک ہے نہ مانیے. لیکن اتنا زبردست عذاب نازل ہوا ہے اسی غدیر کے میدان میں ایک ایسے شخص کے اوپر کہ جو نبی کے ساتھ نمازیں پڑھ چکا ہے، نبی کے ساتھ عبادتیں کر چکا ہے، اور ابھی تازہ حاجی بھی ہے. وہ باسی حاجی نہیں ہے، تازہ حج کر کے آیا ہے. اور صرف اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا ہے. اور کتنا بڑا مسئلہ بنا کہ نبی کے پاس آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا خدا نے کروایا ہے. اگر میں مجلس میں پہلے ہی یہ کہہ دوں کہ میں شاعر نہیں ہوں، میں مجلس میں پہلے ہی یہ کہہ دوں کہ میں شاعر نہیں ہوں، اور اس کے بعد میں نے 2 مصرے پڑھ دیے اور کوئی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں یہ آپ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں، تو میں کہوں گا بھائی آپ کیوں میری فضیحت کر رہے ہیں، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا میں شاعر نہیں ہوں. اب آپ کی نیت اچھی نہیں لگ رہی ہے مجھے. تو جب قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وما ینطق عن الہویٰ، کہ یہ تو بولتا ہی نہیں وہی ہے ربانی پہ، اگر کوئی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے اعلان کیا یا خدا نے کروایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بدنیت ہے. کہنے لگے کہ بھائی حافظ تم نے تو قرآن پڑھا ہے. اچھا وہ ہیں حافظ. نبی کہنے لگے تم نے تو قرآن پڑھا ہے، اس کے بعد بھی تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ اعلان آپ نے کیا یا خدا نے کروایا ہے. تو کہنے لگے میدان میں آ کے غصے میں بہت تھا. کچھ لوگ جو ہے معاملات کو بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں، غصے میں بہت تھا. میدان میں آیا کہنے لگا اللہم اذ کان ھذا ھو الحق، اگر یہ حق ہے یہ بھائی اس سے بڑا بے وقوف میں نے نہیں دیکھا. اگر علی حق نہ ہوں گے تو کون حق ہوگا؟ کہنے لگا اگر یہ علی حق ہے تو مجھ پر آسمان سے ابھی اسی وقت غدیر کے میدان میں پتھروں کا عذاب نازل کر. اچھا جو مانگا جاتا ہے وہی ملتا ہے، یاد رکھیے گا. عدالتوں کا بھی یہی قانون ہے، جو آپ مانگیں گے وہی ملے گا. تو اس نے مانگا تھا پتھروں کا عذاب، لیکن مانگا یہ ہے کون؟ اس کے یہ سوال نہیں. علی کو نہیں مان رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ یہودی تھا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عیسائی تھا، کیونکہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، عبادتیں بھی کر رہا ہے، اس مقدس مجمع کے ساتھ آیا ہے. بس جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر مقدس مجمع میں ہر آدمی مقدس ہو. ہم نے تو شیطان کو وہاں پایا جہاں ملائکہ تھے. یہ بات طے ہو گئی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سب فرشتے ہیں تو وہ بھی فرشتہ ہو، تو سب اچھے ہیں تو یہ بھی اچھا ہو. حافظ نکلا ہو کہنے لگا آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر دو.
اچھا اصولی طور پہ عذاب نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھیے یہ آدمی بیوقوف نہیں تھا, یہ بہت ہوشیار تھا, بہت چالاک انسان تھا. اس نے قرآن پڑھا تھا, یہ حافظ قرآن تھا. وہی ذرا سی توجہ میں آپ کی چاہ رہا ہوں. دیکھیے غدیر اپنے آپ میں ایک موضوع ہے, اور اس نے جو یہ جملہ آ کے کہا کہ مجھ پر عذاب نازل کر دے, اس نے قرآن کی آیت پڑھی تھی. اس کے ذہن میں قرآن کی آیت بیٹھی تھی جہاں قرآن نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ ان لوگوں پر ہرگز عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ میرے حبیب ان کے درمیان موجود ہیں. آپ اور فرما رہے ہیں, جب ضمانت لے لی گارنٹی ہے بھائی کہ 10 عذاب نہیں آئے گا, کیونکہ آپ ان کے بیچ میں ہیں. آپ ہے رحمت جہاں ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں آتا. آپ اور فرما رہے ہیں, رسول ہیں سراپا رحمت, تو رحمت کی موجودگی میں عذاب آ نہیں سکتا. بھائی جب جیسے میں مثال دے دوں چھوٹے بھائیوں کے لیے, جیسے اس وقت رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. اگر دن ہوگا تو رات نہیں ہو سکتی. منطق کا قاعدہ ہے, لاجک کا قاعدہ ہے کہ النقیضان لا یجتمعان, 2 اپوزٹ چیزیں مل نہیں سکتی ہیں. ایک ہی وقت میں رات بھی ہو جائے دن بھی ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو جہاں رحمت ہے وہاں عذاب نہیں آ سکتا, کیونکہ رحمت عذاب کی ضد ہے. لیکن خدا نے عذاب بھیج دیا. اس نے عذاب مانگا کہ پروردگار مجھ پر عذاب نازل کر, اور آیت نے کہا کہ مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا کہ جو کافروں کے لیے وقف تھا. اب اور عذاب بھی وقف ہے, عذاب کو بھی خدا نے وقف کر رکھا ہے. بھئی یہ کافر نہیں تھا لیکن اس نے عذاب مانگا, تو خدا نے کہا مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا. اور عذاب پتھر, وہی چھوٹے چھوٹے پرندے پتھر لے کر آئے اور پتھر گرا دیے پرندوں نے. اچھا دائیں بائیں بھی تو گر سکتے تھے پتھر, وہ پرندے ہی تو تھے. کون سا لیزر گائیڈڈ میزائلیں پھینکی جا رہی ہیں. آج میرے نوجوان واقف ہوں گے, اتنی ترقی کر لی ہے سائنس نے, مگر دعائیں ہو رہی تھیں کہ صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ چندریان جو ہے وہ گر جائے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ گر چکا ہے. بھائی ترقی اپنی جگہ پہ, مگر خطا کا امکان تو ہے. بھائی آپ لاکھ ترقی کر لیجئے, بھائی اکثر ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہیں, پتہ چلا میزائل ماری, پھینک کہیں رہے تھے گئی کہیں اور, اس کے بعد معافی نامہ معذرت نامہ ہو رہا ہے کہ صاحب معاف کیجیے گا, ہم نے تو دشمن کو ماری تھی, لگی دوست کو. اسی لیے تو ہم لوگوں کے بنائی ہوئی چیزوں پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں کہ پتہ چلا جا کہیں رہے ہو گھوم کہیں گئے. لیکن اللہ نے پرندے کو بھیجا, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, اللہ نے پرندے کو بھیجا, اور تب بھیجا, اور پرندے نے حافظ کے سر پہ پتھر گرایا. وہ جو علی کی ولایت کا منکر تھا تو نہ دائیں گرا نہ بائیں گرا. اور فرمانے خدا نے بتایا کہ دیکھو جس کا بھیجا ہوا پرندہ خطا نہ کرے, اس کا بھیجا ہوا نبی کی غلطی کیا کرے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. نہ دائیں ہیں نہ بائیں, اور جب پتھر گرا اور پتھر لگا اسے وہیں مر گیا. بھائی غدیر کے میدان میں لائیو انتقال ہوا ہے, انتقال پرملال کس کا, آپ کو پتہ نہیں کتنے گھبرا گئے تھے, ان کے بخن یا علی, کتنوں نے ڈر کے علی کو مولا مان لیا. وہیں ایک جنازہ گرا علی کی ولایت کے منکر. کیا بتایا خدا نے؟ خدا نے بتایا دیکھو ایک چیز یاد رکھنا. دیکھیے پہلے دن کو آخری دن سے ملا لیجئے آپ. وہ جب آدم کا پیکر بن رہا تھا, وہ کہا سجدہ کرو اس کو, تو ابلیس نے کیا کہا تھا کہ پروردگار میں تو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا, بالکل سجدہ نہیں کروں گا. کہ اچھا نکل جا میری بارگاہ سے. کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی ٹائٹل ہوتا اللہ والے کا, وہ تو اس کو مل جانا چاہیے تھا. وہ کہہ رہا تھا پروردگار صرف تو ہے, صرف تو. بھائی بہت سے لوگ ہوتے ہیں, آج بھی میں نے ایسے لوگ دیکھے. ہم نے کہا یہ مجلس حسین میں چلیے, اللہ. اور فرما رہے ہیں, ہم نے کہا یہ آپ کو میلاد میں لے چلا رہے, اللہ. مسجد ہی سے نہیں باہر نکل رہے ہیں. بھائی مسجد میں بیٹھا رہنا اللہ والا ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں ابن ملجم بھی ہم کو مسجد ہی میں نظر آیا تھا. اور یہ کوئی ٹیگ نہیں ہوتا کہ صاحب ہر وقت مسجد میں ہیں لہٰذا اللہ والے ہیں, ہر وقت سجدے میں ہیں.
خدا نے کہا اس کو سجدہ کرو، کہنے کا نہیں کروں گا. تو خدا کو تو مان رہا ہے یا خدا کا انکار کیا ہے؟ خدا کا انکار نہیں کیا ہے، کہہ رہا تھا پروردگار تو خود کو سجدے کرا، میں کرنے کو تیار ہوں، مگر اس کو سجدہ نہ کرا. کہا نکلو جلدی، بہت تیز نکلو، اور طوق لعنت بھی پہنو، تو لعین بھی ہے، تو رجیم بھی ہے. اسی روز بتا دیا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ صرف ہمیں مانو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی مانو، جس کو ہم منوائیں اسے بھی مانو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب آپ ایمان سے بتائیے، جو آدم کا منکر ہو، جب وہ ابلیس ہے، تو جو غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں پہ علی کو دیکھے اور نہ مانے، وہ کتنا بڑا ابلیس ہوگا. اور خدا نے عذاب بھیج کے بتایا کہ میاں دیکھو کسی خام خیالی میں نہ رہنا، دماغ اپنا صحیح رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ بہت انبار ہوگا. نمازیں بھی ہیں اور روزے بھی ہیں، نمازیں جانے دی ہم نے تو مسجدیں بھی بنوائی ہیں، اور لیجیے مسجدیں بھی بنوائی ہیں اور سب کار خیر کیا ہے. اگر ان کے ولی کو نہ مانا، ان کے ولی کو نہ مانا، ان کی حجتوں کا انکار کیا، تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء اہل سنت نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، کوئی جزا وزا نہیں ہے. اور جب کھڑے ہوں گے نا کہ پروردگار نامہ اعمال دیکھ، اجر دے، ایسا نہ ہو کہ پردے سے آواز آئے کہ پہلے وہ اجر لاؤ جو ہم نے مانگا تھا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، بھئی اگر اجر لائے ہو تو اجر لو، اور اگر اجر وجر نہیں لائے ہو تو بھئی یہیں جو خدا حافظ ہے، کوئی جنت ونت میں نہیں جانے والا ہے. بھئی جنت ہے، کسی کی خالہ کا گھر نہیں ہے، اور جن سے عداوت ہے. ہم اکثر مجلسوں میں پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے جنت بانٹ دی، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی آسان بنا دی جنت، اور کہہ دیا کہ رو رلاؤ سوگوار. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیے مجلس میں تبرک میں کیا بٹے گا یہ مجھے معلوم تو ہے نہیں. ابھی یہاں پہ میرے پاس پرچہ ہے کہ مولانا اعلان کریے کہ مجلس میں فلاں چیز بٹے گی، میں اعلان کر دوں اور لوگ خفا ہو جائیں کہ آپ کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ تو جس نے پرچہ دیا ہے وہ بانٹنے کا ذمہ دار وہ ہے، اب بانٹے چاہے نہ بانٹے. ہم نے تو صرف زبان سے کہا ہے کہ بھئی یہ بٹے گا. ویسے ہی ہم سے نہ کہیے کہ آپ نے جنت بانٹ دی، ہم نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت کی ضمانت لیتے ہیں. گریا جو ہے، رونا رلانا، یہ آج سے نہیں ہے. جناب آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے ہیں تو آدم علیہ السلام کو کربلا سے گزارا گیا اور اللہ نے انتظام کیا. میں انشاءاللہ کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اللہ نے وہ انتظام کیا ہے کہ تمام انبیاء کو کربلا سے گزارا گیا، اور ہر نبی کا خون بہا ہے. کربلا کی زمین میں خون شامل ہے، انبیاء کا خون شامل ہے. یہ جو کبھی کبھی ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا دقیق انسان غور نہیں کرتا ہے. السلام علیکم یا وارث آدم، یہ آدم سے وراثت چلی آ رہی ہے، صرف ابو طالب اور عبد المطلب سے وراثت نہیں ہے، وہاں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. بھائی انہی کا جو نور تھا سلم میں، تبھی تو آدم لائق سجدہ بنے تھے. اور اگر یہی نہ ہوتے، بھائی آنکھیں کھلی ہیں آدم کی، آنکھیں جب کھلی ہیں آدم کی تو دیکھا عرش پہ 5 نام لکھے ہیں. اچھا میں ذرا صاحب کی بیدار سماعتوں کے لیے نظر کر دوں، بھائی آنکھ کھلی ہو دیکھا 5 ہیں، 5 ہی ہیں، 3 بھی نہیں ہیں. آنکھیں کھلی، کہنے لگے پروردگار یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ آدم یہ ہیں تو تم ہو، ان کی وجہ سے تم ہو. یہ کائنات کس کی وجہ سے؟ سب کچھ انہی کی وجہ سے، انہی سے شروع ہے اور انہی پر اختتام ہوگا. کہ یہ ہیں تو تم ہو، ان کے نام یاد رکھنا، کل امتحان میں انہی کے نام لینا ہے. اور فرمایا ہیں. اور جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے تو رونے لگے جناب آدم. کیا کہیں گے پروردگار پریشان ہو گئے، بھائی زمین پہ آ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے پروردگار واپسی ہو جائے. اچھا آدم تو آدم، ایک پتھر تھا وہ بھی رونے لگا. پتھر رو رہا ہے، اور وہ کون سا پتھر ہے جس پہ بیٹھ کے جناب آدم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے جنت میں. جنت سے جو نکالے گئے آدم، وہ پتھر بھی رونے لگا. یہ کہ یہ اس زمانے میں بڑے بڑے مدرسے نہیں تھے، ورنہ کہتے یہ بھی بدعتی ہے. اور ہمارے پتھر پہ بھی بدعت کے فتوے آ جاتے ہیں. پتھر رونے لگا، حکم خدا ہوا، آواز قدرت آئی کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ پتھر سے پوچھا جا رہا ہے کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے گا پروردگار تیرا ذکر سنتا تھا، تیرا ذاکر چلا گیا،
دیکھیے اللہ کو پتھر کی یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ فرشتوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور حدود خانہ کعبہ میں اس کو نصب کر دو. حجر اسود ہے وہ پتھر, وہاں اس کو نصب کر دو. اگر اس کو ہمارا ذکر اتنا پسند ہے تو ایسی جگہ رکھو کہ قیامت تک ہمارا ذکر سنیں. اور فرما رہے ہیں یہ مقدر ہے اس پتھر کا جس پر تھے آدم کے قدم. اور فرما رہے ہیں یہ مقدر ہے اس پتھر کا, اور حجر اسود معمولی پتھر نہیں ہے. نبی نے کہا اس کو معمولی پتھر نہ سمجھنا, اس کو بوسے لو, اس کو چومو, اور یہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ فلاں نے چوما تھا اور فلاں کترا کے نکل گیا تھا. قیامت کے دن وہ گواہی دے گا کہ پتھر جس پر آدم علیہ السلام کے قدم تھے, اما جب وہ پتھر ایسا ہے کہ جس پر آدم کے قدم ہو تو وہ کیسا ہوگا جس کے قدم دوش نبی پہ رہے ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آپ غور فرمائیں, ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے ہم کو انبیاء کو سمجھنا ہے, ائمہ کو سمجھنا ہے, تو قرآن ایک طرف قرآن رہے اور ایک طرف نبی. تبھی سمجھ میں آئے گا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے. اسی لیے نبی نے کہا تھا کہ دیکھو سلسلہ آگے بھی ایسے ہی جائے گا, میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین, میں نہ کوئی اتنا بڑا مولائی بن جائے کہ قرآن کو چھوڑ دے, اور نہ کوئی اتنا بڑا قرآن خواں بن جائے کہ علی کو چھوڑ دے. اس لیے اگر چھوڑنے ووڑنے کی بات ہو گئی, وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ, اور جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھام لیا, من یعتصم باللہ, جس نے بھی اللہ کے سہارے کو, سہارا کون, ایک ہاتھ میں قرآن, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن, جس نے بھی سہارے کو بس اسی کی ہدایت کی گئی صراط مستقیم, اور کسی کی ہدایت نہیں ہوگی. اور ہمارے سب کچھ ساتھ میں ہونا چاہیے. حسین جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں, خدا کی قسم کیا کیا مثالیں ہم کو دکھائی ہیں کربلا نے. علی اصغر ہاتھوں پہ تھے تو زمانہ سمجھا کہ حسین قرآن لا رہے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں, علی اکبر 2 بیٹے, ایک بیٹا بیمار ہے زین العابدین, 2 بیٹے جب کربلا کے میدان میں آئے تو ایک نبی کی تصویر ہے, ایک قرآن کی تصویر. ایک مرتبہ ابا کے دامن ہٹا تو لوگوں نے دیکھا نہیں علی قرآن نہیں ہے بلکہ ہاتھوں پہ 6 مہینے کا علی اصغر. آج 10ویں سفر ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اس امام کے اور اس حسین کی اس بیٹی کے مصائب بیان کروں. دیکھیے چوتھے امام, ہمارا اور آپ کا چوتھا امام 40 برس روئے ہیں, 40 برس روئے ہیں. اور کس طرح سے روئے ہیں کہ جب بھی کچھ کھانے کو آتا تھا تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, جب بھی کچھ پینے کے لیے پانی آتا تھا تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. منہال نے کہا کہ آقا اتنا کیوں رو رہے ہیں, شہادت آپ کے خاندان کی میراث ہے. تو رو کے کہنے لگے کہ شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے, مگر ماؤں بہنوں کا دیار بدیار پھرایا جانا یہ ہمارے خاندان کی میراث ہے. ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توق خاردار. اس طریقے سے یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں پہنچا, اور شام کے دربار کے بعد یہ قافلہ زندان شام میں قید کر دیا گیا. اور وہ بچی کہ جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی, وہ شام کے زندان کی پتھریلی زمین پہ سونے کی عادی ہو گئی. اور سکینہ کا عالم کیا تھا کہ زندان شام کی چھت نہیں ہے, کھلا ہوا ہے زندان. صبح ہوتی تھی تو پرندے جاتے تھے دانہ پانی کا انتظام کرنے کے لیے, تو بچی رو کے پھوپھی سے پوچھتی تھی, پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بچی یہ اپنے بچوں کے لیے دانہ پانی کا انتظام کرنے جا رہے ہیں. جب شام کو پرندے پلٹتے تو کہتی تھی یہ پھوپھی اماں اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب فرماتی تھی بچی اب یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. بس بار بار یہی کہتی تھی پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے. اتنا یاد کیا اپنے بابا کو, اور بابا سے کیا کہا تھا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو جنگل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی.
اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجیے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل ابرار۔ کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ شاہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لب لال یہ ہے تشنا دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ یہ جملے تھے حسین ابن علی کے کہ بچی سے کہہ رہے تھے دائنی لعلی آتی کی بالماء، اے سکینہ جانے دو شاید میں تمہارے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤں۔ اس دن کے بعد بابا کبھی نظر نہیں آئے، اور سکینہ بابا کو یاد کرتے کرتے اتنا روئی کہ ایک روز ہچکی آئی، اور چوتھے امام نے اٹھ کے اب جو نفس پہ ہاتھ رکھا تو یہ کہتے ہوئے اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام کے زندان میں ایک ایسی قبر بنی کہ جس کے بنانے میں اور جس کی مدد کرنے میں عورتیں بھی شریک ہیں، ورنہ عام طور پہ عورتیں قبریں نہیں بنایا کرتی، لیکن شام کے زندان میں وہ مجبوریاں تھیں کہ ہتھکڑیاں بھی ہیں، بیڑیاں بھی ہیں، توق بھی۔ ایک ننھی سی قبر کا بننا تھا شام کے زندان میں کہ ارکان حکومت شام تلواریں کھینچ کے یزید کے پاس آئے اور کہنے لگے یزید ہم نے سنا کہ حسین کی کوئی بیٹی مر گئی ہے، اگر تو نے اس قافلے کو رہا نہ کیا ہم تیری حکومت الٹ دیں گے، آپ شام جائیں۔ شام میں جناب سکینہ کا نام مشہور ہے سیدہ رقیہ۔ یہ نام اس لیے مشہور ہے کہ علماء نے لکھا کہ کیونکہ وہاں کے لوگوں کو صحیح نام معلوم نہیں تھا، لہذا کسی نے رقیہ کہا، کسی نے سکینہ کہا۔ یہی وہ 4 برس کی بچی تھی کہ جب شام کے زندان میں دم توڑ کے سکینہ مری تو ایک مرتبہ یزید کو محسوس ہوا کہ میری حکومت کے لیے خطرہ ہو گیا ہے، اس نے قافلے کو رہا کر دیا، چوتھے امام کو بلا کے کہنے لگا سید سجاد اب تم جہاں جانا چاہو جاؤ، ہم نے تمہیں رہا کر دیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے یزید پہلے ہم اپنی پھوپھی سے پوچھ لیں، جیسے ہی جناب زینب کے پاس آ کے کہنے لگے کہ پھوپھی اماں یزید نے قافلے کو رہا کر دیا، کہنے لگے اے میرے لال اس سے کہو کہ سب سے پہلے گھر خالی کرائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کا ماتم کریں، اس لیے کہ ہم اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکے۔ دیکھیے غم سب سے بڑا اسی بات کا ہے کہ جو وارثان غم تھے ان کو ماتم نہیں کرنے دیا گیا۔ جب سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا۔ ہمارا اور آپ کا 12واں امام فرماتا ہے سلام ان رخساروں پر جن کی رنگت کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کئی مرتبہ تبدیل ہوتی رہی۔ بس عزیزان محترم میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ شام کے زندان میں ایک گھر خالی کرایا گیا، وہیں زندان سے قریب پہلی مرتبہ جناب زینب نے وہاں بھائی کا پرسہ قبول کیا، فرش عزائے حسین بچھی، اس کے بعد لٹا ہوا سامان آیا۔ جب لٹا ہوا سامان آیا جناب زینب نے فقط ایک خون میں ڈوبا ہوا کرتا اٹھا لیا، کہا یہ سب لے جاؤ۔ کنیز نے کہا بی بی یہ سب آپ ہی کا ہے، کہا ہم کو معلوم ہے ہمارا ہے، مگر آل محمد جب لٹاتے ہیں تو لٹا ہوا مال واپس نہیں لیتے، یہ کرتا یہ میرے بھائی کا کفن ہے اور یہ نانا کی قبر کے لیے امانت ہے، ہم اس کو نانا کے حوالے کریں گے، نانا کو بتائیں گے نانا آپ کی امت نے ہم کو دیار بدیار پھرایا ہے، اے نانا ہم کو بازاروں میں لایا گیا، اے نانا ہم کو درباروں میں لایا گیا۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ جب سروں کی آمد شروع ہوئی زندان شام میں تو ایک ایک شہید کا سر آتا تھا، ایک ایک وارثہ بی بی اٹھ کے بڑے عزت و احترام سے اپنے اپنے وارث کے سر کو گود میں لے لیتی تھی۔ ایک مرتبہ علی اکبر کا سر آیا، شام کی بیویوں نے کہا اتنا حسین جوان، خدا کرے اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ جناب ام لیلہ نے رو کے کہا اے بیویوں اس ماں کو یہ غم بھی برداشت کرنا تھا۔ جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروا نے گود میں لے لیا۔ ایک مرتبہ اتنا چھوٹا سر آیا، سب حیران ہو گئے، اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ جناب ام رباب نے علی اصغر کو سر کو گود میں لے کے گریہ کیا۔ 2 سر ایسے آئے کہ کوئی گود میں لینے والا نہ تھا، یہ اون و محمد کے سر تھے۔ ایک مرتبہ بیویاں یہ سمجھیں کہ اون و محمد کی ماں نہیں ہے،
کسی نے بآواز بلند کہا لگتا ہے ان کی ماں مر گئی. جناب زینب نے کہا ماں میں ہوں مگر مجھے اون و محمد کا پرسہ نہ دینا, مجھے اس کا پرسہ دو جس کی ماں نے اسے چکیاں پیس کے پالا تھا. ایک مرتبہ حسین کا سر آیا, بڑے عزت و احترام سے جناب زینب نے بڑھ کے بھائی کے سر کو گود میں لیا. سب بیویوں نے گریہ کیا. زندان شام میں حسین کا ماتم ہوا. آخر میں وہ سر آیا جو نو کے نیزہ پہ نہ ٹھہرتا تھا, اس لیے کہ جب نو کے نیزہ پہ سر عباس ٹھہرایا جاتا تھا تو سر کی نظر بے ردا زینب و ام کلثوم کے سروں پہ پڑتی تھی. ایک مرتبہ اس سر کو گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا جاتا تھا. وہ سر جب آخر میں آیا تو روایت بتاتی ہے کہ سر کی آنکھیں کھلی تھیں. جیسے ہی سر دروازے سے زندان شام کے اندر سر آیا, سامنے زینب پہ نظر پڑی, آنکھیں بند ہو گئیں. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھیں اور بھائی کے سر کے قریب آئیں, کہنے لگی ہیں میرے بھائی عباس آنکھیں کھولو. اے عباس تمہارے بعد ہم کو بازاروں میں لایا گیا, اے عباس تمہارے بعد ہم کو درباروں میں لایا گیا, اے عباس تماشائیوں کا مجمع تھا, کوئی پتھر پھینکتا تھا, کوئی انگارے پھینکتا تھا. اے عباس لوگ کہتے تھے یہ محمد کی نواسی ہے, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ عباس کی بہن ہے. ارے بڑی دیر تک جناب زینب جب بھائی عباس کے سر کو گود میں لے کے گریہ کرتی رہیں اور دور سے یہ پورا منظر. ایک مرتبہ امام زین العابدین دیکھتے رہے, اچانک دیوار کا سہارا لے کے اٹھے اور پھوپھی کے قریب آئے. کہنے لگے پھوپھی اماں, چچا کو رو چکی پھوپھی اماں, اگر مناسب سمجھیے تو کچھ دیر کے لیے چچا کا سر ہمیں دے دیجئے. سب بیویاں یہ سمجھیں کہ شاید سید سجاد چچا کے سر کو گود میں لے کے کہیں گے چچا آپ کے بعد ہم نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں. مگر ایک مرتبہ چچا کا سر گود میں لیا. سید سجاد شام کے زندان میں ایک نشیب کی طرف بڑھے, ننھی سی قبر سکینہ کے قریب آئے, چچا کا سر قبر پہ رکھ دیا. کہنے لگے اے سکینہ, بہت یاد کرتی تھی چچا کو, سکینہ چلو ہم آزاد ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع